اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور دیکھو شیطانی راہ پر نہ چلنا، یاد رکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جسم اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے۔ اس کے استعمال کے حوالے سے اللہ نے جو احکام دیے ہیں انہی کے مطابق یہ جسم صحیح و سالم رہ سکتا ہے، ورنہ تباہی و بربادی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے کھانے کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، یعنی اسلام میں حلال و پاکیزہ غذاؤں کے استعمال اور حرام و ناجائز غذاؤں سے پرہیز کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ پوشیدہ ہے وہ در حقیقت خالق کائنات اللہ عز و جل کا عطا کردہ ہے، جس میں انسانیت کی فلاح و کامیابی پوشیدہ ہے، کیونکہ حلال و حرام کی تعین کا پیمانہ ہماری ناقص عقل نہیں کر سکتی ہے۔ وہی ذات حلال و حرام کا تعین کرے گی جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جانتا ہے ہمارے جسم کے مناسب اور لائق حلال کیا ہے اور ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ کیا چیز ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے حلال و حرام جانوروں کی ساری تفصیلات بیان کر دی ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر بسم اللہ جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بہت سارے ضابطے بنائے ہیں تاکہ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حلال کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہی ہے؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی کمپنیاں ویج اور نان ویج دونوں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیکٹ میں جو بھی شے موجود ہے، دال، چاول، آٹا، بسکٹ، تیل، صابن، ان تمام کو بناتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھا گیا ہے جس سے انسان برا محسوس نہیں کرتا ہے، جیسے الکوہل اور پگ کی چربی۔ بہت سارے انسان اس کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا حلال سرٹیفکیٹ جس چیز پر لگا ہوتا ہے اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشیاء ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا مطمئن ہو کر انسان خرید لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر سمجھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم حلال و حرام دیکھ کر کھاؤ پیو۔ اگر حلال سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا، اس لیے حلال سرٹیفکیٹ والی اشیاء کی مانگ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان پر جہاں اور بہت سے شرعی احکام کا بجا لانا ضروری ہے، وہیں اس پر یہ بھی لازم ہے کہ حلال چیزیں کھانے کا اہتمام کرے اور حرام چیزوں کے کھانے سے مکمل اجتناب کرے۔ ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ حلال و طیب پاکیزہ غذائیں اور حرام و نجس ناپاک غذائیں انسانی زندگی اور اس کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دین اسلام نے انسان کو حلال و پاکیزہ غذاؤں میں صحت و زندگی اور حرام و نجس غذاؤں میں وبائی امراض اور ہلاکت و بربادی کا سبب قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی انسانیت فلاح و کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ خدا حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔